الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اللہ کی طرف سے جو حکم جو مطالبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اجمالی طور پر اس کا تذکرہ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بنائیں گے, پیشوا بنائیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے بعد جو دعا کیا وہ دعا منقول ہے. اتنی بات یہاں پر ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر ہے تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا, میرا جینا, میری نماز, میری قربانی جو کچھ چیزیں سب اللہ کے لیے. گویا پوری اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرتا ہے. میری کوئی مرضی نہیں, اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی. یہ اصل میں طریقہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آگے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے انحراف کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عقل کم ہے. اگر آدمی سوچ کر کے آئے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کو خواہی نہ خواہی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہی چلنا ہے. ہم چاہے یا نہ چاہے ہم کو تو چلنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق نا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ آج بارش ہو, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. کیا ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ فلاں منصب پر پہنچ جائے, لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہے, نہیں پہنچتا ہے. تو اصل میں ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا. تو اپنی کوشش, اپنی محنت وہ تو اپنی جگہ ٹھیک, اس کے علاوہ جو ہے دین کے معاملے میں خاص طور پر اپنی مرضی نہیں چلانا. ہم کو دین کی بات سمجھ میں آوے تو, حکم سمجھ میں نہ آوے تو, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا یہ سمجھ میں آنے والا حکم نہیں تھا, لیکن چونکہ حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو اصل میں دو چیز ہم کو ہمارے مزاج سے ٹکرائے وہ ہم کو نہیں دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھنا. تو یہ فرما رہے آگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس سے الگ ہو کر کے یا اس سے کٹ کر کے زندگی گزارنے کی وہی شخص کوشش کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی. اگر عقل ہوگی تو یہی کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی وہ میری مرضی. من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کون زندگی گزار سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو بیوقوف ہو. صفیہ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے, یعنی جس کے پاس عقل کی کمی ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیاوی زندگی میں بھی چن لیا تھا. چنے ہوئے بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک وہ آخرت کی زندگی میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. نیک لوگوں میں سے ہوں گے کا مطلب کہ حضرت انبیاء کرام تو ظاہر سے بات ہے اول درجے میں نیک لوگ ہیں. تو انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کرام یہ شامل کیا گیا. یہ انعام کیوں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ اذ قال ربہ اسلم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا تو فرما بردار بن جا. اسلم کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا. اسی سے اسلام بنا ہے. عربی کے اندر اس کو بولتے ہیں کہ صیغہ مادہ, تو اسی سے نکلا اسلم اور اسلام. اسلام سے اسلم نکلا ہے. اسلم کا معنی ہوتا ہے تو مان جا, اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا, ماننے والا. مسلمان اس کو بولتے ہیں جو اللہ کی مان کر کے چلتا ہے. جو اپنی مرضی چلاوے اس کو مسلمان نہیں کہے. تو فرمایا کہ تو مان جا, فرما برداری کر. قال اسلمت لرب العالمین. میں رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا ہوں. یعنی جو کچھ رب العالمین یعنی اللہ کی طرف سے آئے گا سب کو ہم ماننے والے ہیں.
वसा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब, और इसी बात की वसीयत किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। बेटे मतलब अपने बेटे और उनके जो होते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, तो गोया पूरी औलाद मुराद है कि सबको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी की वसीयत किया। देखो हम तुमको वसीयत कर रहे हैं, तुम्हारे जो औलाद है, तुम्हारी जो औलाद होगी उसको भी, उनकी जो औलाद होगी सबको यही वसीयत करना है। तो अंबिया कराम अपनी औलाद को ये वसीयत करते थे कि जिस तरह हम फर्मा बरदार हैं अल्लाह के, इसी तरह तुमको भी फर्मा बरदार रहना है। हम लोग भी वसीयत करते हैं, अपने माहौल माशरे में भी हम लोग देखते हैं लोग वसीयत करते हैं। इसकी कम वसीयत होती है और इस बात की ज़्यादा वसीयत होती है कि फ़लाँ जायदाद को महफूज रखना, फ़लाँ जगह ये है, इसके हिफाजत करना और उसकी हिफाजत करना, इसकी वसीयत ज़्यादा होती है। इस पर कि तुम दीन पर एकदम जमे रहना, चाहे जो हालात पेश आ जाए दीन से नहीं हटना, इसकी वसीयत अब बहुत कम लोग करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और याकूब अलैहिस्सलाम को वसीयत किया, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को मुंतखब किया है, चुना है, इस दीन पर चलने के लिए तुम्हारे घराने के अंदर इस दीन को रखा है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम हरगिज़ न मरना मगर इस्लाम की हालत में, यानी जब भी तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम पर मौत आनी चाहिए। ऐसा ना हो कभी कि तुम इस्लाम से फिर जाओ।